ایک دور آیا ہے درمیانی دور، 4 صدی سے لے کے 9ویں صدی تک، کہ کسی کو عہدہ قضا نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ کسی 4 مسالک میں کسی کا متبع نہ ہو، اس کا دم چھلا نہ لگا ہوا، کسی کو عہدہ قضا نہیں ملتا تھا۔ اس دور میں بڑے بڑے ائمہ اور علماء مجتہد بھی ہوئے، لیکن باور کرانے کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے۔ یہ پوزیشن رہی ہے۔ اس بات کا تذکرہ کتابوں میں بھی ہے۔ ایک عالم نے، مجتہد نے، محدث نے تو یہاں تک کہا ہے، شذرات الذہب میں ہے، یہ نام یاد نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتہاد کا وہی مرکہ عطا فرمایا ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دیا ہے۔ علامہ سیوطی نے اجتہاد کا دعویٰ کیا تھا نا، الرد علی من اخلد علی العرش، یہ مستقل کتاب لکھی ہے اسی مسئلے پر انہوں نے، تقلید کے حوالے سے اور اتباع کے حوالے سے، عربی میں بہت اچھی کتاب۔ اسی طرح عربی میں چھوٹی سی ہے، علامہ حیات سندھی کے شاگرد ہیں وہ، بہرحال آ جائے گا نام ذہن میں، ان کی کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ہے، جیسے یہاں بر صغیر میں تقلید، عدم تقلید اور یہ ان مسائل پر، باقی فروعی مسائل پر ردود ہیں ایک دوسرے کے خلاف، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جہود سے یہ فضا وہاں عرب میں بھی بنی ہے، وہاں بھی تقلید، عدم تقلید کے باتیں چلی ہیں۔ ایک کتاب لکھی گئی اللہ مذہبیہ، اللہ مذہبیہ، وہ ان کو کہتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے کہ ان کا مذہب کوئی نہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو ان کے جواب میں انہوں نے لکھا بدعۃ المذہبیہ، عربی میں ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ کاش کہ کوئی ذہین فتین ساتھی اس کو اور الارشاد کو سامنے رکھ کے دونوں کا ایک ملغوبہ سا تیار کرے، دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کے۔ امام محمد شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حنفی تھے، میاں صاحب سے پڑھا حدیث ہو گئے، محمد شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہوں نے یہ الارشاد الی سبیل الرشاد لکھی تقلید کے موضوع پر، مگر افسوس ہے کہ اس کا ایک ہی جلد جو ہے نا وہ لکھ پائے اور چھپ پایا، آگے مکمل نہیں کر پائے، کتاب بہت بے نظیر ہے۔ اسی طرح یہ بدعۃ المذہبیہ کا موضوع ہے۔